نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع با رکوع سورہ انعام، رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 10۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا آپ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکوع میں قریش کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں ہی بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ مشرکین کو پھر بھی وہی شبہ لاحق ہوتا جس میں اس وقت مبتلا ہیں۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے لے کر 20۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی بڑائی اس طرح بیان کی گئی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کوئی تکلیف تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عطا کرے بھلائی تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں، وہ عبد ہیں، معبود نہیں۔ اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے شریک کر دیتے، نعوذ باللہ، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی۔ اسی رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہودی تورات میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے سکے بھائی کو پہچانتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 سے لے کر 30۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ سرداران قریش بظاہر تو غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا بیان سنتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں یہ تو محض گزشتہ قوموں کی داستانوں کا بیان ہے، وہ تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل زندگی بس دنیا ہی کی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کاش وہ تصور کریں کہ جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا کہ آخرت کی یہ زندگی حق ہے یہ نہیں، تو وہ کہیں گے بالکل حق ہے، لیکن اس وقت حق کو مان لینا فائدہ مند ہوگا، انہیں حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31 سے لے کر 41۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ چوتھے رکوع میں ایک نازک مضمون کا بیان ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھا دیا جائے، شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے سختی سے فرمایا ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آج تک کوئی قوم معجزہ دے کر ایمان نہیں لائی، جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہ عذاب کے مستحق ہوتی ہے۔ معجزہ دکھانا تو قوم کے لیے نازک معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں ہاتھ میں شدید اذیت میں دوچار تھے۔ مشرکین معجزہ نہ دکھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ سختی سے معجزہ دکھانے سے انکار فرما رہے تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ کائنات میں ہر مخلوق کا ایک منظم گروہ کی صورت میں ساتھ رہنا بھی معجزہ ہے۔ اللہ کی بے شمار قدرتیں معجزات کائنات میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، مشرکین انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، وہ تو محض اپنے کفر کا جواز پیش کرنے کے لیے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فرمائشی معجزہ دکھایا دیا جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، عنقریب وہ اپنے کفر کا انجام دیکھیں گے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 42 سے لے کر 50۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ پانچویں رکوع میں اللہ کی سنت کا بیان ہے کہ اس نے جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا تو قوم پر ساتھ ہی کوئی آفت بھی نازل کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی اور رغبت پیدا ہو، رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے قوموں نے آفاق سے سبق حاصل نہ کیا، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا، آخرکار اللہ نے بڑے عذاب کے ذریعے ایسی قوموں کو صفِ ہستی سے مٹا دیا۔
رکوع کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے عاجزانہ خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اختیار میں اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب کا خبر جانتا ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، پھر تم کیوں مجھ سے معجزات طلب کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتا ہوں، اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا بنا، اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے۔ کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 51 سے لے کے 55، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کن پر مہربان ہے۔ چھٹے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبہ کو رد کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کر دیجئے جو ہمارے غلام ہیں یا پیشہ کے اعتبار سے کم درجے کے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان غلاموں اور محنت کرنے والے مومنوں کی بڑی قدر ہے، وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلامتی کی دعائیں دیں اور بشارت دیں کہ اللہ تمہارے حق میں بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر تم نے نادانی سے کوئی گناہ کیا، اس پر توبہ کی تو اللہ اپنے لطف و کرم سے تمہیں معاف کر دے گا۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 56 سے لے کر 60، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو مسترد کرنے کا حکم ہے جس کے تحت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھوتا اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ صلی اللہ کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ مفاہمت اس پیش کو کبھی بھی قبول نہ کرے، سختی سے رد کر دیں۔ رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس کی خشکی سمندر کی ہر شے کا علم ہے، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 61 سے لے کر 70، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دیتا ہے جس سے طوفانی بارش، دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جاتی ہے جیسے زلزلے، تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ آج ہمیں عذاب کی ان تینوں صورتوں کا سامنا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا ہے کہ کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو شاعر دینی کی توہین کی جا رہی ہو تو غیرت دینی کا ثبوت دو اور وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 71 سے لے کر 83، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ 9ویں رکوع میں اس تدبیر کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کی توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو خود ڈوب گیا ہے وہ مجھے کیا عروج دے گا۔ جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے میں کس طرح مان جاؤں گی میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں ستاروں، چاند اور سورج کو معبود ماننے سے میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والا ہے۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 84 سے لے کر 91، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ 10ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ اللہ کے سوا کسی کو رب مان رہے ہوں۔ یہ تو دلیل تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچائیں اور شرک کی گمراہیوں میں واضح کر دیں۔ اس رکوع میں کئی انبیاء کے تذکرے کے بعد فرمایا گیا کہ وہ شرک کرتے تو اللہ انہیں ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ اگر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا کہ وہ قرآن
قرآن کی ناقدری نہیں کرے گا، اور یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ ہے۔ اب ملیں گے آگے نئے رکوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔